تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے بڑے کو مار لیں پھر چھوٹے کو، نہیں۔ اگر مکہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو سارے گھوم کر پیچھے جانا پڑے گا، کینکری چنے موٹے چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو بس۔ اور تیسرے جمرے کے بعد آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہیں۔ 12 تاریخ کو مغرب کی اذان مینا میں ہو گئی تو پھر آپ پر 13 تاریخ تک رہنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ کینکریاں بھی بیمار کی طرف سے کوئی اور مار سکتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا جو 11، 12 اور 13 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو 11، 12 اور 13 تاریخ میں آپ نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں روزانہ۔ حج کے 10 تاریخ کو آپ نے صرف ایک جمرے کو کینکری ماری تھی، وہ سب سے بڑے والے کو، اور اس کا وقت تھا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب۔ حج کے جو 10 تاریخ والے دن آپ نے جو کینکری ماری ہے، وہ آپ نے 7 کینکریاں صرف بڑے جمرے کو ماری ہیں، اور اس کا وقت ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب۔ اور جو اگلے 3 دن آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، وہ تینوں جمروں کو مارنی ہیں، اور اس کا وقت ہے زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک۔ تو 11 تاریخ کو آپ جو پچھلی رات تھی وہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے، اور وہ گزار لی آپ نے، یعنی 10 اور 11 کے بیچ کی رات۔ اور اس کے بعد آپ آئے، یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ 1 وے ٹریفک چلتی ہے۔ چھوٹا جمرہ، بڑا جمرہ اور اس سے بڑا جمرہ، جو سب سے بڑا جمرہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے بڑے کو مار لیں پھر چھوٹے کو، نہیں۔ اب وہاں آپ کو گھسنے بھی نہیں دیں گے، آپ بائی پاس جائیں گے، پیچھے سے گھوم کر پہلا چھوٹا، پھر درمیانہ اور پھر بڑے کی طرف آئیں گے۔ تو آپ اگر مکہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو سارے گھوم کر پیچھے جانا پڑے گا، اور اگر آپ مینا سے آئے ہیں تو پھر آپ کی ترتیب درست رہے گی۔ تو بہر صورت وہاں بھی گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پر تک سارے فلوروں پر کینکریاں مارنے کی سہولت موجود ہے۔ تو اب آپ نے کینکری مارنی ہے تو 7 کینکریاں سب کو مارنی ہیں۔ کینکری چنے موٹے چنے سے تھوڑی سی بڑی ہو بس، اور بہت بڑا پتھر نہ ہو۔ اور آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ جہاں سے چاہیں لے سکتے ہیں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب آپ کینکریاں مارنے لگے ہیں تو اس میں ایس کی شکل بنتی ہے، جس طرح ایس ہوتا ہے اس طریقے سے ایس بنتا ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ نے پہلے جمرے کو کینکری مار کے تھوڑا الٹے ہاتھ ہو جانا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کر منہ کر کے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ دوسرے جمرے کو 7 کینکریاں مار کے آپ نے تھوڑا سیدھے ہاتھ ہو جانا ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے دعائیں کرنی، ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں آپ۔ اور تیسرے جمرے کے بعد آپ نے دعائیں نہیں کرنی ہیں۔ تو اس طریقے سے تینوں جمروں کو آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، اور اب آپ روٹین کی عید کی تکبیرات جاری رکھیں، اور ہر قسم کے اذکار قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، اور ہو جائے گی شام۔ تو رات آپ نے یہاں گزارنی۔ دن کا وقت آپ چاہیں مکہ جا سکتے ہیں کوئی کام ہے تو، لیکن 2 کام ان تینوں دنوں میں کرنے ہیں کہ تینوں جمروں کو کینکریاں، وقت اس کا ہے ظہر سے مغرب، اور رات گزارنی مینا میں۔ تو 9 اور یہ 10 اور 11 کے بیچ کی رات آپ نے گزار لی، 1 رات ہو گئی۔ پھر 10 اور 11 کے بیچ کی رات گزار لی، 2 راتیں ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ اب اگر آپ مینا چھوڑنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو 12 تاریخ کو مغرب کی اذان مینا میں ہو گئی تو پھر آپ پر 13 تاریخ تک رہنا لازم ہو جائے گا، پھر آپ نے وہیں رہنا۔ اگر آپ 2 دن رہنے کے بعد چلے گئے مغرب کی اذان سے پہلے اور آپ مینا سے نکل گئے ہیں تو اگلا دن آپ نہ رہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہی رہے ہیں، لیکن اللہ نے 2 دن رہنے کی اجازت دی، تیسرا دن معاف کیا ہوا ہے اگر کوئی نہ رہنا چاہے تو۔ اگر آپ تیسرا دن وہاں نہیں رہے تو اس کی کینکریاں کسی اور کو مت کہیں کہ میری طرف سے مار دینا، وہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو یہ کینکریاں بھی بیمار کی طرف سے کوئی اور مار سکتا ہے، لیکن آج کل وہاں بڑی سہولت ہے، بیمار بھی خود جا کر مار سکتا ہے۔ تو 3 دن یا 2 دن آپ نے 2 کام کیے، آپ نے راتیں وہاں گزاری،
اور رات کو تہجد پڑھی، اذکار کیے، اور آپ نے تینوں جمروں کو کینکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے، حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ چاہیں تو آج ہی نکل جائیں، لیکن طواف وداع کرنا ہے، 7 چکر اور 2 رکعتیں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعتیں۔ طواف وداع جو ہے یہ سفر سے 2-4 گھنٹے پہلے کریں، یہ نہیں کہ طواف وداع کر لیا اور 3 دن بعد آپ نے سفر کرنا ہے، نہیں، پھر آپ کو جانا ہے، جاتے وقت کرنا ہے آپ نے، آخری کام آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کے سفر سے 3-4 گھنٹے پہلے آپ طواف وداع کر کے وہاں سے نکل جائیں۔ اگر کسی بہن کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بھائی بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا طواف زیارت، طواف افاضہ جو عید والے دن ہوتا ہے وہ لیٹ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک اس کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو اپنی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، روٹین شروع ہو گئی، تو وہ بھی اس کو لیٹ کر لے، اور جب پاک ہو تو پھر وہ یہ طواف کر لے۔ اگر بیمار آدمی نے ادھر سے عید والے دن والا طواف لیٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو سفر بھی کرنا ہے، تو وہی اس کا طواف وداع بھی بن جائے گا اور اس کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے طواف افاضہ اور وداع میں زیادہ فاصلہ ہے تو پھر طواف وداع الگ سے کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بہن کو یا بھائی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ طواف افاضہ تو کر چکا ہے مگر طواف وداع نہیں کیا اور وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی طواف وداع میں معافی ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر وہاں سے جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے بھی تمام لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔